السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ سیف الدین نور الدین کو لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ صحن کے اندر ایک بوڑھا کھڑا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے سیف الدین نے نور الدین سے کہا، اے نور الدین میرے بیٹے، یہ محمد شخص جو صحن میں کھڑا ہے، یہ اس حویلی کا پرانا خادم اور کھانے کا سارا بندوبست اسی کے ذمہ ہے۔ اس کا نام مرشد ہے، پر میں نے کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ اس گھر کا خادم ہے، بلکہ میں نے ہمیشہ اسے اپنے جیسا اس حویلی کا فرد ہی جانا ہے۔ یہ مرشد انتہائی نیک، شفیق اور غمگسار انسان ہے۔ وہ اب چلتے چلتے مرشد کے قریب آ گئے تھے، لہٰذا سیف الدین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مرشد، اس جوان سے ملو، اس کا نام نور الدین ہے اور میں اسے اپنا بیٹا بنا چکا ہوں۔ یہ اب اسی حویلی میں مالک کی حیثیت سے رہے گا۔ اس کے علاوہ امیر تیمور نے اسے ایک ہر دل عزیز اور پسندیدہ جنیر کی حیثیت سے اپنے لشکر میں بھی شامل کر لیا ہے، کیونکہ آج سب کی موجودگی میں اس نے آک بوغا سے مقابلہ کر کے تیزانی کے فن میں سے نیچا دیا ہے۔ اے مرشد، اس حویلی کا جو سب سے خوبصورت اور صاف ستھرا کمرہ ہے وہ نور الدین کو دکھا دو، اور اس کے اندر نور الدین کی رہائش ہوگی۔ اس کمرے کے اندر نور الدین پہلے جا کر اپنا لباس تبدیل کرے گا، اس کے بعد تم کھانا تیار کر لینا، اور کھانے کے بعد نور الدین کے کمرے کی صفائی کر کے اس میں ضرورت کی ہر شے سجا دینا کہ وہ کمرہ نور الدین کی مستقل رہائش گاہ ہوگا۔ نور الدین کو مرشد اپنے ساتھ لے گئے، جب وہ تیمور کے فراہم کردہ لباسوں میں سے ایک زیب تن کرنے کے بعد سیف الدین کے پاس آیا تو خوشی کے اظہار میں سیف الدین مسکرا دے اور توصیفی انداز میں نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے نور الدین، اب تم واقعی تیمور کے جرنیل لگتے ہو۔ باخدا اس لباس میں بڑے سے بڑا جرنیل اور اعلیٰ شخصیت کے شہزادے بھی تمہاری اس جاذبیت اور پرکشی شخصیت کے سامنے ہیچ و حقر ہیں۔ اور پھر سیف الدین نے آگے بڑھ کر نور الدین کا ہاتھ پکڑ لیا اور حویلی کے دیوان خانے میں لے گیا۔ وہاں وہ تھوڑی دیر بیٹھے تھے کہ مرشد وہاں کھانا لے کر آیا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا، اور جب مرشد وہاں سے برتن اٹھا کر چلا گیا تو نور الدین نے سیف کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، کہ آپ اس وقت مجھے امیر تیمور کے مکمل اور مفصل حالات نہ سنائیں تاکہ آئندہ کی زندگی میں انہیں سمجھنے میں مجھے آسانی ہو، اور ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے میں حالات کا بہتر طور پر ان کی خواہش و طبیعت کے مطابق اندازہ لگا سکوں۔ سیف الدین نے اعتراض کرنے کے انداز میں مخاطب کیا، اے نور الدین، میں تمہیں امیر تیمور کے حالات تو ضرور سناتا ہوں، مگر تم اس سے پہلے یہ سن لو کہ اس کے بعد تم مجھے آقا کہہ کر مخاطب نہ کرو گے، تم مجھے مرشد کو ام کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اور سنو نور الدین، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ کبھی تم غلام تھے، اور یہ کہ میں نے تمہیں ایک ایرانی تاجر سے خریدا تھا۔ اب سنو، میں تمہیں امیر تیمور کے حالات اختصار کے ساتھ سناتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اے نور الدین، دریا جیہو کو عبور کرنے کے بعد سمرقند کی طرف آنے کے لیے دربند کے دروں سے گزرنے کے بعد انجیر اور خوبانی کے باغات کثرت سے ملتے ہیں۔ ان باغات کے اندر چھوٹا سا ایک دریا بہتا ہے جو شاید اسی خطے کے لیے مخصوص ہے۔ ان باغات سے گزر کر ایک شہر آتا ہے جس کے مزاروں کے سفید گنبد اور نیزوں کی شکل کے مینار پہلی ہی نظر میں متاثر کرتے ہیں۔ اس شہر کا نام سبز ہے، اور اسی سبز شہر میں تیمور پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام تراغاتی تھا، اور وہ تاتاریوں کے برلاس قبیلے کا ایک سردار تھا، اور بہت عرصہ پہلے منگولوں نے اس کے آباء و اجداد کو یہ وادی عطا کی تھی۔ ان دنوں ان علاقے کے اندر منگولوں میں سے ایک شخص امیر قزغن حکمران تھا، اور اس امیر قزغن کو ثالث رائگاہ بادشاہ گر بھی کہا جاتا تھا۔ تیمور جب جوان ہوا اور اس کی شجاعت اور جوانمردی کی داستانیں سبز شہر کے اطراف میں پھیل گئی تو اسی سال سرائے کے بادشاہ گر امیر قزغن نے تیمور کو اپنے پاس سمرقند میں بلایا۔ تیمور فوراً ایک خانہ زاد ملازم عبداللہ کو ساتھ لے کر امیر قزغن کے پاس حاضر ہو گیا، اور قزغن نے اسے اپنے ہاں ملازم رکھ لیا۔ اس ملازمت کے دوران ایک بار کچھ ایرانی لٹیرے سرحد سے امیر قزغن کے کچھ گھوڑے ہنکا کر لے گئے۔ قزغن نے تیمور کو ان کی سرگوبی کے لیے روانہ کیا۔ تیمور ان لٹیروں کا خاتمہ کر کے گھوڑے واپس لے آیا۔ اس واقعے سے امیر قزغن کے دل میں تیمور کے لیے ہمدردی اور شفقت پیدا ہو گئی، اور پھر تیمور کے وہاں رہتے ہوئے مختلف مواقع پر قزغن نے یہ جان لیا کہ تیمور کو خطرات میں کود پڑنے کا جنون ہے، اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ گھمسان کا رنگ کیوں نہ پڑ رہا ہو، حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو، تیمور ذرا بھی نہیں گھبراتا، بلکہ تلواروں کے سائے میں بھی تفکر و تدبر سے کام لینا جانتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر قزغن نے اپنی پوتی الجاتی خاتون کی شادی تیمور کے ساتھ کر دی۔ اسی الجاتی خاتون سے تیمور کا پہلا بیٹا جہانگیر پیدا ہوا۔ تیمور کی مدد سے قزغن نے مغربی صحراؤں اور جنوبی وادیوں کے اندر خوب فتوحات حاصل کی، لیکن جلدی ایک حادثے میں قزغن مارا گیا۔ قزغن کی موت کے بعد اس کا بیٹا حکومت کا کاروبار نہ سنبھال سکا اور اپنی جان بچانے کی خاطر سمرقند سے بھاگ گیا۔ اس کے فراق کے بعد تیمور کے چچا جی
تیمور کے چچا حاجی برلاس اور تیمور کی بیوی الجاتی خاتون کے جلاتر قبیلے کا سردار بایزید سمرقند کے تخت کا دعویدار بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ انہی دنوں جبکہ یہ نزاع جاری ہی تھا، شہر سبز میں تیمور کا باپ ترغابتی مر گیا، لہذا تیمور سمرقند سے نکل کر اپنے آبائی شہر سبز کی طرف چلا گیا۔ اس دوران میں ایک دوسرا طوفان نمودار ہوا۔ شمال کے وحشی منگولوں کے حکمران خان اعظم تغلق کو ان حالات کی خبر ہو گئی، اور یہ تغلق خان چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی نسل سے تھا۔ اس نے سمرقند پر حملہ کر دیا اور نواحی علاقوں کو بری طرح رونتا ہوا وہ سمرقند میں داخل ہو گیا۔ تیمور نے مزاحمت کرنے کے بجائے دانش مندی سے کام لیا۔ وہ خان اعظم تغلق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اپنی خدمات پیش کی۔ تغلق خان تیمور سے بے حد متاثر ہوا اور اسے اپنے مشیروں میں شامل کر لیا، لیکن تغلق خان اب ان علاقوں میں جمنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے اپنے علاقوں میں اندرونی خلفشار اور بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی۔ لہٰذا تغلق خان نے تیمور کو تو جان باشی کا خطاب دے کر اپنی مہر اس کے حوالے کی اور اسے سمرقند اور اس کے نواحی علاقوں کو حکمران بنا کر وہ واپس چلا گیا۔ ان حالات کے بعد تیمور کے چچا حاجی برلاس اور جلاتر قبیلے کے سردار بایزید نے آپس میں اتحاد کر کے تیمور کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔ پہلے انہوں نے یہ سازش کی کہ تیمور کو ایک مہمان کی حیثیت سے اپنے ہاں بلا کر اس کی ضیافت کی جائے اور پھر قتل کر دیا جائے، لیکن تیمور دانشمند تھا، وہ ان دونوں کی سازش بھاگ گیا اور سر پھوٹنے کا بہانہ کر کے اس خیمے میں نہ آیا جس میں اسے بلایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیمور نے دوسری دانشمندی کا کام یہ کیا کہ اس نے اپنی بیوی الجاتی خاتون کے بھائی امیر حسین سے مدد طلب کر لی، اور یہ امیر حسین قاجل کا حکمران تھا۔ اپنی سازش میں ناکام رہنے کے بعد حاجی برلاس اور بایزید نے تیمور کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سمرقند سے باہر ان کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں قریب تھا کہ تیمور کو فتح نصیب ہوتی۔ پر عین اس وقت جب جنگ اپنی عروج پر تھی، تیمور کے لشکر کا ایک حصہ جس کا تعلق اس کے اپنے قبیلے برلاس سے تھا، اس سے بغاوت و بے وفائی کر کے اس کے چچا حاجی برلاس کے ساتھ جا ملا۔ اس بنا پر تیمور کو پسپا ہونا پڑا، پر اسی وقت امیر حسین ایک افغانی لشکر کے ساتھ قاجل سے وہاں پہنچ گیا، لہذا تیمور پسپا ہو کر امیر حسین سے جا ملا۔ اب ایک طرف تیمور اور امیر حسین تھے اور دوسری طرف حاجی برلاس اور بایزید، اور ان کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن حالات نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور خان اعظم تغلق اپنی بغاوتوں کو فرف کر کے اور اندرونی خلفشار پر قابو پا کر واپس آ گیا، اور آتے اس نے حاجی برلاس اور بایزید کے متحدہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بایزید جلاتر مارا گیا۔ تیمور کا سنگدل چچا شکست کھا کر بھاگ نکلا، پر اس فرار کے دوران حاجی برلاس بھی ڈاکوں کے گروہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حاجی ڈاکوں کے ایک گروہ کے ساتھ جا بھیڑا تھا۔ خان اعظم تغلق نے اپنے بیٹے الیاس خواجہ خان کو سمرقند کا حکمران بنایا۔ اپنے ایک سردار بیک چک کو الیاس خواجہ خان کا مشیر مقرر کیا، اور تیمور کو ان کی افواج کا سالار اعلیٰ بنانے کے بعد اپنی سرزمین میں اپنے مرکزی شہر المائن کی طرف چلا گیا۔ لیکن الیاس خواجہ خان اور اس کا مشیر بیک چک دونوں ہی لٹیرے ثابت ہوئے۔ دونوں نے سمرقند میں لوٹ مار شروع کر دی، اور اس لوٹ مار کے علاوہ ان دونوں نے بہت سی نو عمر اور حسین لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر بلاد شام کی طرف بھیج دیا۔ ان حالات پر تیمور کے پیر و مرشد مولانا زین الدین نے تیمور سے انتہائی غضب و غضب کی حالت میں شکایت کی۔ تیمور نے انتہائی غصے و ناپسندیدگی کی حالت میں خواجہ خان سے ان امور کی شکایت کی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تیمور نے مجبور ہو کر کچھ مسلح دستے ساتھ لیے اور شمال کی جانب کوچ کر گیا۔ راستے میں جہاں کہیں بھی زبردستی لونڈیاں بنائی جانے والی لڑکیوں کے گروہ اسے ملے، انہیں آزاد کرایا، اور اس کام کے لیے اس نے اپنی تلوار بھی خوب استعمال کی۔ الیاس خواجہ خان کو جب تیمور کے اس رد عمل کی خبر ہوئی تو وہ بڑا بروفتہ ہوا۔ اس نے فوراً تیمور کو باغی قرار دے کر اس کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ اب حالات تیمور کے لیے ابتر ہو گئے تھے۔ الیاس خواجہ خان اور خونخوار بیک جگ اس کے انتقام سے بچنے کے لیے اپنی بیوی الجاتی خاتون، بیٹے جہانگیر اور چند جانثاروں کے ساتھ وہ سرخ مٹی کے غیر آباد اور بے آب و گیا مغربی صحراؤں کے اندر رپوش ہو گیا۔ اس دوران امیر حسین نے تیمور کی مدد کے طور پر سمرقند کو منگولوں سے خالی کرانا چاہا، لیکن اس کے لشکر کو بھی شکست ہوئی، اور وہ بمشکل اپنی جان بچا کر بھاگا، اور اپنی بیوی دلشاد آغا اور چند جانثاروں کے ساتھ وہ بھی مغربی صحرا میں تیمور سے آ ملا۔ اسی حالت میں یہ دونوں اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ خیبہ شہر پہنچے۔ حاکم شہر کو جب ان دونوں کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر کے منگول حکمران الیاس خواجہ خان کے سامنے پیش کر کے اس سے انعام و اکرام حاصل کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا ایک لشکر تیمور اور امیر حسین کے تعاقب میں کر دیا تاکہ دونوں کو گرفتار کر سکے۔ تیمور اور امیر حسین کو بھی حاکم خیبہ کے اس ارادے کی خبر ہو گئی تھی۔ بعد میں نہ جانے حاکم خیبہ نے کیا سوچا تھا کہ وہ تیمور اور امیر حسین کو گرفتار کرنے کے لیے خود بھی اپنے لشکر کے تعاقب کرنے والے لشکر میں آ شامل ہوا۔ تیمور اور امیر حسین نے حاکم خیبہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا،
لہٰذا وہ گھات لگا کر تعاقب کرنے والوں کا انتظار کرنے لگے، اور جب تعاقب کرنے والے نزدیک آئے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کوہستانوں کے اندر ہولناک جنگ ہوئی جس میں حاکم خیوا تیمور کے ہاتھوں مارا گیا اور تعاقب کرنے والا لشکر بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اسی دوران تیمور نے ایک اور قدم اٹھایا۔ امیر حسین، اس کی بیوی، اپنی بیوی اور لشکروں کو اس نے گمنام سے قصبے میں چھوڑا اور سمرقند کے حالات معلوم کرنے کی خاطر وہ بھیس بدل کر سمرقند شہر میں داخل ہوا۔ وہ کئی دن تک شہر میں مقیم رہا اور اپنے پرانے دوستوں سے مل کر ایک لشکر جمع کرتا رہا، اور اس کا ساتھ دینے والے جنگجو سمرقند سے نکل کر سبز شہر کا رخ کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے تیمور کو پتہ چل گیا کہ الیاس خواجہ خان کو سمرقند میں اس کی موجودگی کی اطلاع ہو گئی ہے۔ لہٰذا تیمور سمرقند سے بھاگ نکلا اور سمرقند سے حاصل ہونے والے لشکریوں کو لے کر وہ امیر حسین سے آ ملا۔ اب تیمور اور امیر حسین کی عسکری قوت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ الیاس خواجہ خان کے تعاقب سے بچنے، اپنے حالات سنوارنے اور مستقبل سے تعلق سے کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی خاطر انہوں نے سیستان کا رخ کیا، لیکن یہاں حالات ایسے پیچیدہ قسم کے ہوتے کہ ان کی حاکم سیستان کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں تیمور اور امیر حسین کو فتح ہوئی، ان کے ہاتھ دولت کے انبار لگ گئے اور ان کے لشکروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران ہی ایک تیر تیمور کے پاؤں میں لگ گیا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ زخم تو بھر گیا لیکن تیمور کے پاؤں میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ وہ لنگڑا کر چلنے لگا، جس کی وجہ سے اس کے دشمن اسے تیمور لنگ کہہ کر پکارنے لگے۔ دوسری طرف الیاس خواجہ اور بیکچک بھی تیمور اور امیر حسین کے خلاف حرکت میں آ چکے تھے، اور ایک جرار لشکر کے ساتھ انہوں نے ان دونوں کی طرف کوچ کیا تھا۔ تیمور ابھی تک اپنے پاؤں کے زخم کی وجہ سے آسانی کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، لہٰذا امیر حسین اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تاکہ الیاس خواجہ خان اور بیکجک کو روک دے، لیکن امیر حسین ناکام رہا۔ الیاس خواجہ اور بیکجک کے مقابلے میں امیر حسین کو شکست ہوئی۔ اب تیمور کو زخمی ہونے کے باوجود حرکت میں آنا پڑ گیا۔ اس دوران تیمور کی بہتری کا کام یہ ہوا کہ وہ تتاری جنگجو جو الیاس خواجہ اور بیکچک کے مظالم سے تنگ آ کر ادھر ادھر گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے تھے، وہ جوک در جوک تیمور کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ بہرحال قصہ مختصر کے الیاس خواجہ اور بیکجک کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں تیمور اور امیر حسین نے مل کر ان دونوں کو شکست دی۔ الیاس خواجہ کی شکست سے وہ تتاری جو اس کے لشکر میں شامل تھے سے منحرف ہو کر تیمور کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ اب تیمور اور امیر حسین ایک قوت بن گئے تھے۔ تیمور امیر حسین کو اپنے آپ سے جدا بھی نہ کرنا چاہتا تھا، ایک تو وہ اس کی بیوی کا بھائی تھا، دوسرے وہ سالی سرائے کے بادشاہ گر امیر قزغن کا پوتا تھا اور لوگ اس کا احترام کرتے، لہذا تیمور اسے اپنے ساتھ ساتھ ملائے رکھنے پر مجبور تھا۔ شکست کھانے کے بعد الیاس خواجہ ایک کوہستانی حصے کی طرف پسپا ہوا اور تیمور پر ضرب لگانے کے اپنے لشکر کو اثر نو استوار کرنے لگا، لیکن تیمور تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا اور آگے بڑھ کر اسے سمرقند اور شہر سبز پر قبضہ کر لیا۔ قبل اس کے کہ الیاس خواجہ تیمور کے خلاف کسی دوسری جنگ کی ابتدا کرتا، خطا کی سرزمین کی طرف سے المالک شہر سے قاصد اس کی طرف آیا، جس نے یہ خبر دی کہ المالک شہر میں اس کا باپ خان اعظم تغلق تیمور مر گیا ہے، لہذا الیاس خواجہ مجبوراً المالک کی طرف کوچ کر گیا۔ الیاس خواجہ کی غیر موجودگی میں بیکجک نے تیمور سے ٹکرانے کا عزم کیا، لیکن ایک مختصر سی جنگ کے دوران بیکجک کو شکست ہوئی اور وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور نے رحم دلی سے کام لے کر بیکجک کو رہا کر دیا۔ اب تیمور جنگی تیاریاں کرنے لگا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ المالک کی طرف سے الیاس خواجہ خان اپنی گزشتہ شکست کا بدلہ لینے کی خاطر بہت بڑا لشکر لے کر آئے گا، اور یوں ہی ہوا۔ تیمور کے پھیلائے ہوئے جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ الیاس خواجہ المالک سے نکل کر ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تیمور اور امیر حسین اپنے متحدہ لشکر کو لے کر اس شاہراہ پر آگے تھے جس پر اسے الیاس خواجہ نے آنا تھا۔ آخرکار الیاس خواجہ نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا اور دونوں لشکروں میں گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران ایک مصیبت آن پڑی کہ موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، میدان جنگ کا سارا علاقہ دلدل بن کر رہ گیا، اور اس پر متصاد یہ کہ امیر حسین کے لشکر کو منگولوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ پسپائی پر مجبور ہوا تھا۔ تیمور نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھی سمرقند کی طرف پسپا ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سمرقند میں محصور رہ کر منگولوں کا مقابلہ کرے گا، تاہم امیر حسین اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ تیمور جس وقت سمرقند میں آ کر محاصرے کے انتظامات کر رہا تھا، اسے جا فرصہ خبر مل کہ اس کی بیوی الجاتی خاتون سبز شہر میں فوت ہو گئی ہے، لہٰذا تیمور سمرقند سے سبز شہر کی طرف چلا گیا اور اپنی بیوی کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران میں الیاس خواجہ نے سمرقند کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سمرقند والوں نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور پھر وہ تیمور اور امیر حسین کا انتظار کرنے لگے۔ اس عرصے میں شہر کے علماء نے شہریوں کو حوصلہ برقرار رکھنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ بخارا کے مفتی
جو ان دنوں سمرقند میں قیام کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تقریروں سے لوگوں کے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ اس کے علاوہ اہل سمرقند کی خوش قسمتی کے الیاس خواجہ کے لشکر میں ایک وبا پھیل گئی۔ پہلے لشکر کے 3/4 گھوڑے اس وبا کا شکار ہوئے اور پھر لشکر بھی اس وبا میں مبتلا ہونے لگے تھے۔ لہٰذا الیاس خواجہ خوفزدہ ہو گیا اور سمرقند کا محاصرہ ترک کر کے اپنے آبائی شہر المالیک کی طرف چلا گیا۔ تیمور اپنی بیوی الجاتی خاتون کے غم میں سبز شہر میں پڑا ہوا تھا، لیکن امیر حسین موقع کی تلاش میں تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ الیاس خواجہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا ہے تو وہ حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سمرقند شہر میں داخل ہو گیا۔ تیمور بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ امیر حسین چونکہ سمرقند کے سابق حکمران امیر قزغن کا پوتا اور اس کا تعلق ایک حکمران خاندان سے تھا، لہٰذا امیر حسین اور تیمور میں اتحاد رکھنے کی خاطر لوگوں نے امیر حسین کو تخت پر بٹھا کر اپنا حکمران تسلیم کر لیا اور تیمور کو سپہ سالار بنانے کے علاوہ اسے امیر حسین کا نائب بھی تسلیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ زمین کی تقسیم، مالیہ اور دیگر واجبات کی وصولی اور دیوانی مقدمات کے فیصلے بھی تیمور کے سپرد کر دیے گئے تھے۔ تیمور کی بیوی الجاتی خاتون کی موت کے بعد تیمور اور امیر حسین کے درمیان وہ رشتہ اور تعلق منقطع ہو گیا جس میں یہ دونوں منسلک تھے، اور اب ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، نفرتوں اور قدورتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر امیر حسین نے تیمور کو نیچا دکھانے کی خاطر ناعاقبت اندیشی کا یہ ثبوت دیا کہ اس نے تیمور کے قبیلہ برلاس پر بھاری محصول لگا کر رکھ دیا۔ تیمور نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ گزشتہ جنگوں میں برلاس قبیلے کو شدید نقصان پہنچے ہے، لہٰذا یہ محصول ناواجب ہے، لیکن امیر حسین اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ تیمور نے اپنے قبیلے پر عائد کی جانے والی رقم اپنی گرہ سے ادا کی، اور اس رقم کی ادائیگی کے لیے اس نے اپنی بیوی اور امیر حسین کی بہن الجاتی خاتون کے زیورات، کانوں کی بالیاں اور موتیوں کا وہ قیمتی گلو بند جو اس نے شب عروسی میں پہنا تھا امیر حسین کے حوالے کر دیا، اور امیر حسین ایسا بے اہمیت ہو گیا تھا کہ یہ سارے زیور پہچان لینے کے باوجود اس نے رکھ لیے تھے۔ اس موقع پر جو مفسد عمرہ تھے انہوں نے بھی اپنا کردار خوب ادا کیا، اور وہ صرف اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے تیمور اور امیر حسین کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے لگے تھے۔ اب تیمور کا بیٹا جہانگیر بھی جوان ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے جلاتر قبیلے کے سردار بھی تیمور سے مل گئے، کیونکہ جلاتر قبیلہ جہانگیر کا ننیال تھا۔ کئی برس تک تیمور اور امیر حسین میں اندر ہی اندر ایک کشمکش چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ دونوں کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور دونوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاتاری سردار امیر حسین کو چھوڑ کر تیمور سے ملنے لگے، پھر دونوں میں کھل کر جنگ ہوئی۔ امیر حسین تیمور کی طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا، اور جنگ میں اس کی عسکری قوت یوں زائل ہو گئی جیسے گرمیوں میں برف پگھل کر رہ جاتی ہے۔ امیر حسین کو شکست ہوئی اور وہ قتل ہو گیا۔ اس کا ساتھ دینے والے بڑے بڑے باغی سردار بھی موت کے شکار ہو گئے تھے۔ امیر حسین کے قتل کے بعد سالار تیمور امیر تیمور بن کر نمودار ہوا۔ اب وہ بلا شرکت غیر ایک خود مختار حکمران تھا، اور امیر حسین کی بیوہ سرائے خانم سے اس نے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ تک تیمور اپنے لشکر کو ترتیب دینے میں مصروف رہا، اور جب اس کا لشکر اس کی خواہش کے مطابق تیار ہو گیا تو وہ ایک طوفان بن کر نمودار ہوا، اور اس نے خوارزم، ہرات اور بدخشاں تک کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پر اے نور الدین، یہ شہر فتح کرنے کے بعد تیمور ایک شمالی مہم میں مصروف تھا کہ اس کا بیٹا جہانگیر مر گیا، اور اپنے اس بیٹے سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ جہانگیر کے بعد تیمور اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا بیٹا شاہ رخ جو سرائے خانم سے ہے، اور دوسرا تیمور کا پوتا اور جہانگیر کا بیٹا پیر محمد، ان دونوں سے وہ دیوانگی کی حد تک پیار کرتا ہے۔ اور ہاں، نابالغ لڑکوں میں تیمور شاہ رخ کے بیٹے الغ خان کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیمور اپنے پوتے جہانگیر کے بیٹے اور پیر محمد کے بھائی محمد سلطان کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ تو اے نور الدین، یہ ہے امیر تیمور کے اب تک کے حالات۔ جواب میں نور الدین مسکراتے ہوئے بولا، اے ام، میرے خیال میں آپ کو یہ مختصر کہنا چاہیے تھا کہ تیمور اپنے بیٹوں اور پوتوں سب کو دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہے۔ سیف الدین نے فوراً اس کی نفی کر دی۔ اے نور الدین، ایسا نہیں ہے، میں نے یہ حالات تمہیں اختصار کے ساتھ ہی سنائے ہیں، اگر تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں میں سے امیر تیمور کچھ کو دیوانگی کی حد تک چاہتا ہے، کچھ کو صرف پسند کرتا ہے، اور کچھ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لو کہ تیمور اپنے پوتے خلیل کو پسند کرتا ہے، اپنے بیٹے میرا شاہ سے نفرت کرتا ہے، اس کے علاوہ سب بیٹوں اور پوتوں سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتا ہے۔ اے نور الدین، تم بھی میرا شاہ سے اجتناب کرنا، خلیل سے مختصر تعلقات رکھنا۔ ہاں، شاہ رخ، شہزادہ محمد سلطان، شہزادہ پیر محمد اور الغ خان ایسے ہیں کہ ان پر ہر معاملے میں ہمہ وقت بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ نور الدین نے پھر پوچھا، اور اے ام، امیر تیمور کی اپنے بیٹے میرا شاہ سے نفرت
اور خلیل سے محبت نہ کرنا کس بنا پر ہے؟ سیف الدین ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا، سنو نور الدین، میں تمہیں امیر تیمور کے گھریلو حالات بھی تفصیل سے سناتا ہوں۔ بات یہ کہ امیر تیمور کے 4 فرزند ہوئے، جہانگیر، عمر شیخ، میرا شاہ اور شاہ رخ۔ جہانگیر اور عمر شیخ تو مر گئے، جبکہ میرا شاہ اور شاہ رخ زندہ ہے۔ سنو نور الدین، امیر تیمور کی بہو خانزادہ یعنی جہانگیر کی بیوی انتہائی چالاک اور مکار عورت ہے۔ جہانگیر اور عمر شیخ کی موت کے بعد امیر تیمور کی توجہ کا مرکز اس کا بیٹا میرا شاہ تھا، اور تیمور نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سلطنت کے ایک وسیع حصے کو حکمران بنا رکھا تھا، اور اس کا مرکزی شہر سلطانیہ تھا۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کی بیوی اور امیر تیمور کی بہو خانزادہ نے ایک خطرناک چال چلی، اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے شہزادہ محمد سلطان یا پیر محمد میں سے کسی کو تیمور کا وارث بنانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا شاہ کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں۔ معزز سامعین حضرات، امیر تیمور کے حالات ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔